ہاں جی آخری بات بس 2 منٹ. آپ کو پتا نہیں ان دنوں امتحان ہو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا سر پہلے تو ہوتا تھا کیا کہتے ہیں مارچ کے مہینے میں امتحان ہوتے تھے ہم پڑھتے ہوتے تھے. پچھلے سال تو کیا کہتے ہیں دسمبر میں 1 سال آئے امتحان ہو گئے. ابھی تو مجھے نہیں پتا لیکن عمومی طور پر فروری کے آخر میں اور مارچ کے مہینے میں اسکولوں کے امتحان ہوتے ہیں. اسکولوں کے امتحان ہوتے ہیں. جو بورڈ کے پیپر ہیں وہ ظاہر ہے وہ اپنی ترتیب کے مطابق ہوں گے. اپریل مئی یا اس طرح یونیورسٹی کے پیپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو عمومی طور پر پیپروں کے سیزن ہے وہ یہی ہوتا ہے. فروری کے آخر سے شروع ہوتے ہیں مارچ کے درمیان تک جاری. 2 یا 3 باتیں. پہلی بات یہ کہ طالب علموں کے لیے جو بچے امتحان دے رہے ہیں جو بچے ذرا سمجھدار ہیں 7th کلاس کے 8th کلاس کے 9th کلاس کے اور 10th کلاس کے ایک چیز سب سے پہلے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. جو 7th یا 8th کلاس کا بچہ ہے نا 13-14 سال کا اس پر نماز فرض ہوتی ہے. تو پہلے تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائے سارے بچے. ہماری نماز نہ رہے اللہ پوچھے پھر نماز پر دعا کا اہتمام کریں. اچھا پھر ایک یہ ہوتا ہے نا ہمارا ایک سسٹم میں آخری 2 مہینے تیاری کریں نہیں پورا سال تیاری کریں. اس کا آسان طریقہ کیا ہے کلاس میں جا کر حاضر رہیں. جو اساتذہ پڑھاتے ہیں اگر وہی توجہ سے سنیں اللہ پر یقین کریں کسی بچے کے نمبر کم نہ آئیں. کبھی کسی بچے کے نمبر جو استاد پڑھاتے ہیں نا وہی توجہ سے ہم سن لیں اس کے اوپر ہی توجہ دے لیں ہمیں ٹیوشن کی یا ایسی فالتو چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. جو بڑے بچے کالجز میں جو پڑھتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کو بھی لیکچر مس نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اساتذہ سے رہنمائی لیں. بغیر استاد کے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے چاہے دینی لحاظ سے چاہے دنیاوی لحاظ سے. اساتذہ سے لازماً رہنمائی لیں. غیر ضروری مشاغل اللہ سب کو ہدایت دے. پہلے زمانے میں جب امتحان ہوتا تھا لوگ شادیاں روک دیتے تھے. ابھی ہماری حکومت نے کیا کیا کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے PSL شروع کرا دیا. اللہ کا نام ہے بھائی. یہ کیا ہے ہم یہ نہیں کہتے کرکٹ نے کہتے میں خود کھیلتا رہا ہوں اچھی کرکٹ لیکن یہ بھی ظلم ہے نا یار. ظلم نہیں ہے. کبھی سوچا آپ نے کبھی سر غور کیا. اچھا اسی طرح جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم یہ نہیں کہتے بچے گیمیں کھیلتے ہیں. بچوں کے پاس کیا کہتے ہیں لیپ ٹاپ بھی ہیں بلکہ اینڈرائڈ ہے سب کے پاس یا آئی فون ہے. تو امتحان کی اگر آپ نے تیاری کرنی ہے نا ٹینشن سے بچنا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں. اچھا اور اسی طرح جو پرانے بچے ہوتے ہیں ان سے بھی رہنمائی لیں. اچھا اسی طرح امتحان سے اچھا یہ پتا کیا میں نے اس لیے پرانے بچے کبھی کبھی بچے نے بہت اچھا پڑھا ہوا ہوتا ہے نا لیکن اس سے سوال نامہ یا پیپر حل کرنے کا طریقہ نہیں آتا جس سے بچہ کیا ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی تمہارے سب اسکولوں میں اچھا ماڈرن پیپر لیتے ہیں اس سے بچوں کو پتہ چل جاتا ہے پیپر پیٹرن جب چینج ہوتا ہے خصوصاً نمونہ چینج ہوتا ہے تو بچوں سے امتحان لیتے تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے کیسا امتحان حل کرنا ہے. اچھا پھر امتحان سے پہلے جو 1-2 دن ہوتے ہیں نا بچوں سے بڑی ادب سے گزارش ہے بچوں نیند پوری کرنی ہے. کیونکہ بچے پوری رات پڑھتے رہتے ہیں صبح پیپر سے یہ صحیح نہیں حال ہوتا کہ نیند آئی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا پھر اسی طرح جو ضروری چیزیں ہیں مثلا ایک بڑی ٹینشن ہوتی ہے ہم تو کیا کہہ رہے ہیں استادوں کی دعا سے اردو لکھنا بھی جانتے ہیں. اردو میں جو ہندسے ہوتے ہیں نا مثلا 15,74,472 ایسے پڑھنا بھی جانتے اور لکھنا بھی. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ یار وہ کیا کہتے ہیں وہاں جا کر ڈگیز بجائے کیا کہ ہندسوں میں لکھنا اور جب اردو میں لکھنا ہوتا ہے تو بچوں سے گزارش ہی جب رول نمبر سلپ آ جاتے ہیں 1 آدھ دن پہلے کسی ہمارے سے مولوی بندے کے پاس آ جائے وہ آپ کو لکھوا دے کہ 15,474 کیسے لکھا جاتا ہے. یہ کہتے بچے کتنی منٹ صبح پیپر کیسے میں لکھوں گا یہ پہلے سیکھ لیں. اسی طرح جو ضروری چیز ہے پین وغیرہ پینسل اسکیل رول نمبر سلپ جو ہوتا ہے وہ پہلے سے تیار کریں. یونیفارم بھی پہلے سے تیار. کبھی غیر لوگوں کو ٹینشن ہو یار میں نے جانا بھی 10 منٹ رہ گئے یونیفارم نہیں ملا. یہ ساری چیزیں ایک آدھ دن پہلے تیار کر لیں. اس طرح بچوں کا جب کوشچن پیپر آتا ہے نا بچے پڑھتے نہیں ہیں جذباتی نہیں پہلے توجہ سے پڑھیں. جو سوال اچھے طریقے سے آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے حل کریں. پہلے خوشخطی کے نمبر ہوتے تھے. اچھا کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کیا کہتے ہیں نیلا پیلا جتنے پینسل ہوتے ہیں سر نہیں بھائی آپ اچھا لکھیں نا وہ جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ اتنا کاکا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں نیلے پیلے سارے پینسلیں دے کر آپ کو نمبر دے دے گا. نہیں آپ پیپر صحیح حل کریں نہ کہ وہاں کیا کہتے ہیں پینٹنگ آ کر کرتے ہیں. نہیں جو اسے بعض بچوں کی کیا عادت نہیں پتا کیا وہ شیٹ کتنے بڑی ایسی شیٹ ہوتی ہے نا ایسے دونوں طرف کیا کرتے ہیں حاشیے لگا دیتے ہیں. شاید ان کے دل میں ہوتا ہے کہ میں جتنا زیادہ لکھوں اتنا زیادہ نمبر ہے. بس صحیح تو طریقہ ہوتا ہے نا
جو صحیح طریقہ ہوتا ہے کہ شیٹ کی ایک طرف حاشیہ وغیرہ لگا ایک طرف پوری لکھی جائے، ٹھیک ہے، وہ ایک طرف کی حاشیہ اس لیے ہوتا ہے کوئی ضروری نوٹ لکھنا ہوتا تو امتحان میں کس کو ہوش ہوتا ہے ضروری نوٹ لکھنے کا، ٹھیک نہیں، تو پتہ کہ فضول کاموں میں ٹائم نہیں ضائع کرنا۔ اچھا پھر والدین سے گزارش ہے، چلے جب بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا، ماں باپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں، ٹھیک ہے جی، اور ہمارا بچوں کے ساتھ تعلیم کے معاملے میں رویہ دوستانہ اور مشفقانہ ہو، ہمدردی والا رویہ، یہ نہیں کہ بس کیا کہ شاہی عادت جا کے 100 نمبر میں نہ آئے پھر کرنا اچھا ہے، یہ کون سی بات نمبر گھاٹا ہے تک میں ٹنگا کے طرف پڑھتا یہ کون سی بات ہے۔ ویسے اگر آپ محسوس نہ کریں تو بات ہے، بچہ کوئی ہونا تکڑا تھا ابا آپ ہی کیا مارک شیٹ دسو کتنے نمبر پھر کیا کریں گے؟ اگر بچے نے آگے سے کہہ دیا ابو جی اپنی مارک شیٹ دکھا میٹرک کی ایف ایس سی کی، پھر کیا کریں گے؟ یہ شاہی حکم ہوتا ہے، نمبر پورے نہ آنے کی پھر کیا باجی آڈر لے کر خود جا چلے گا، پتہ ہی نہیں ہے، یہ زیادتی ہوتی، پتہ ایسا نہیں کریں گے۔ بچوں کو حوصلہ افزائی کی، بچے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں یار، تو ان غلطیوں کو مناسب طریقے سے سدھاریں، ان کو حوصلہ افزائی کریں، پھر گھر کا ماحول بھی تعلیم دوست ہو۔ میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے گزارش کروں، کیونکہ ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بچے ہمارے پاس آتے ہیں، ایک بچہ آ کے کہ سر میں نے ایف ایس سی کے پیپر دینے ہیں، ہمارے گھر میں کئی دنوں سے لڑائی چل رہی، میرے امی ابو مجھے بتایا میں کیا کروں، لیکن بچے پر کتنا اثر ہوگا؟ تو گزارش ہے کہ اپنی لڑائیاں پینڈنگ کر دیا کریں، کوئی بات نہیں، لڑائی پینڈنگ کرنے کا اللہ اجر دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں لڑائی نہ ہو رہی ہو تو ہمارا وزیر اعظم کو بلا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں ہم بس روس اور یوکرین والے نہیں نہ لا رہے تھے، ہم نے اپنا بندہ بھیجا فوراً ڈانٹ پڑے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ سے گزارش ہے نا، ٹھیک ہے، گھر کی لڑائیاں پینڈنگ کر دیا کریں۔ پتہ کیا ہم گھر میں لڑنے کے ٹینشن کا موضوع ہے، بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ آخری بات بچوں کے لیے دعا بھی کیا کریں، اور آپ سب کے لیے ایک اوپن آفر ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ سمجھتے ہیں کہ مثلا گھر میں مہمان آ گئے، والدین ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا پڑھائی کا ماحول نہیں بن رہا ہے، امتحان کی تیاری، مہمان آ جاتے ہیں نا، یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، مکی مسجد کے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہیں۔ جو بچے بھی آ کر بیٹھ کر امتحان کی تیاری کرنا چاہے، کسی بھی لیول کا ہو، چاہے مڈل کا ہے، چاہے 9th کا ہے، چاہے 10th کا ہے، چاہے فرسٹ ایئر کا ہے، چاہے سیکنڈ ایئر کا ہے، جہاں ایون یونیورسٹی کا بھی ہے، آپ آئیں۔ ہمارا الحمدللہ ماحول ویسے بھی کیا کہتے ہیں تعلیم دوست ہے، ہمارے پاس جگہ بھی زیادہ ہیں، ہم آپ کو نہ صرف تیاری کا موقع فراہم کریں گے، اس لحاظ سے مدد بھی کریں گے، بلکہ آپ کی خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ کھانا پینا چائے پانی سب کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ میں آپ کو بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی مبالغے کے کھلی آفر کر رہا ہوں۔ ایسے بچے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں صحیح تیاری نہیں ہو سکتی، یا کوئی ایسا معاملہ ہے، یا ان کے والدین بھی، آپ آئیں مکی مسجد کے دروازے، آپ رات 1 بجے آ کر گھنٹی پہ جائیں کہ صبح ہمارے بچے کا پیپر ہے، ہمارے گھر میں آرام نہیں ہو سکتا، بچے کو آرام کرنے کی جگہ دے، اللہ پر یقین کر ہم تیار ہیں۔ یہ میرے لیے عزت کی بات ہے، یہ بچے میرے بچے نہیں یار، یہ بچے کس کے بچے؟ محلے کے بچے میرے بچے ہیں، ہم ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے یار؟ ایسے بچے ان کے لیے کھلی آفر ہے، جو وقت مرضی ہو پیپر کی آ کر تیاری کرے، پورے دن یہاں بیٹھے، اپنے دوستوں کے لیے یہاں تیاری کرے، حتیٰ کہ آپ تھوڑی سی شرارت بھی کر لیں گے تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ ہم آپ کے گھر والوں کی طرح آپ کو ڈانٹیں گے نہیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما دے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اگلے جمعہ کو ہمارا موضوع ہوگا زکوٰۃ کے مسائل۔